اپنے لخت جگر جناب عزیزم مولوی محمد زبیر سلمہ کو ساتھ لائے ہیں۔ یہ ان کا اپنی جانب سے ہمارے ساتھ محبت بھرا ثبوت اور ایک جذبہ ہے۔ میں حضرت کے لخت جگر جناب مولوی عزیزم محمد زبیر سلمہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ومبارکا علیہ کما يحب ربنا ويرضى جل جلالہ وعم نوالہ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، مدرسہ ہذا کے سالانہ اجلاس میں کئی مرتبہ حضرت والد محترم کی سرپرستی اور معیت میں حاضری ہوئی ہے، مگر اس مرتبہ حضرت والد محترم کا حکم ہوا کہ میں آپ حضرات کے سامنے روبرو ہو کر کچھ دین کی باتیں کروں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب کو، ہم تمام مسلمانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کے اندر اسلام کو پیدا فرمایا، اسلام کو ہمارے دلوں کے اندر ڈالا، مگر یہ اسلام جیسی نعمت کبھی کبھی کسی بھی انسان کے دل سے رخصت ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے کئی مواقع ہیں، کبھی کبھی تو اگر اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننے میں ذرا سی بھی لچک پیدا ہو جائے تو
تو سمجھو کہ دل سے اسلام رخصت ہو گیا۔ اور کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کر دی تو سمجھو کہ دل سے اسلام رخصت ہو گیا۔ صحابہ کرام جس کے بارے میں، جس جماعت کے بارے میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے، راستے پر آ جاؤ گے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین براہ راست بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام اس دنیا کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں ایک چیز کہنے کی ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پیدا نہ فرماتا تو چاند اور سورج کا وجود نہ ہوتا، زمین اور آسمان نہ بنائے جاتے۔ لیکن ایک بات ہے کسی چیز کا پیدا کیا جانا اور ایک بات ہے اس چیز کا باقی رہ جانا۔ یقیناً اس کائنات کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے صدقے میں ہوا ہے، لیکن اس کائنات کو قرار، اس کائنات کی بقا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں ہیں، مقابلے پر 1000 کافروں کا لشکر ہے۔ صحابہ کرام نہتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہتھیار وغیرہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش مبارک بنا دیا گیا، ایک جھونپڑی تیار کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ اے اللہ یہ کافر میرے صحابہ کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، تو ان پر آسمان سے آگ کے گولے برسا دے، تو ان کو زمین میں دھسا دے، بلکہ آپ نے ایک عجیب دعا فرمائی۔ آپ نے یوں فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا، کہ اے اللہ اگر آج یہ میری جماعت، اگر آج یہ 313 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں تو زمین پر کبھی بھی ہرگز تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے باقی رہنے کا ذریعہ اگر ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان کی تو سب سے بڑی خصوصیت اور ان کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص اسم کی نسبت حاصل ہے۔ نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نسبت سے احکام بدل جاتے ہیں، نسبت سے مقام بدل جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے
من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت الایمان ومات علیہ، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور ایمان ہی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، فَهُوَ صحابی، تو وہ صحابی۔ صحابیت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، صحابیت کوئی اپنی محنت سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جس طرح نبوت، رسالت، پیغمبری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے، اسی طرح صحابیت بھی، صحابہ کا مقام بھی، صحابیت کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی، ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص قسم کی نسبت حاصل ہے۔ نسبت سے احکام بدل جاتے ہیں، نسبت سے مقام بدل جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات سے کسی سے بھی یہ پوچھا جائے کہ اے میرے بھائی تو کہاں مرنا چاہتا ہے، کیا تو دنیا کے سب سے خوبصورت شہر پیرس میں مرنا چاہتا ہے، کیا تو امریکہ یا لندن کی سڑکوں پر مرنا چاہتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ نہیں نہیں، اگر میری موت آئے تو شہر رسول مدینہ میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قسم کی نسبت حاصل، اسی لیے تو کہا کہ نسبت سے احکام بدل جاتے ہیں۔ دنیا کی تمام عورتیں اگر دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مسئلہ الگ ہے، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ اس کے انتقال ہو جانے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو وہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد اگر وہ چاہے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا تو وہ کر سکتی ہے۔ مگر کیا ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی تھی؟ نہیں نہیں، دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مسئلہ الگ ہے اور ازواج مطہرات کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم سب کا اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات اور زندہ اور زندہ شوہر کی بیوی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہم سب مسلمان مردوں اور عورتوں کی ایمانی مائیں ہیں، اور کسی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے۔ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مسئلہ الگ ہے، لیکن ازواج مطہرات کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص قسم کی نسبت حاصل ہے۔ اگر کوئی عورت نیکی کا ایک کام کرتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ہی نیکی کا برابر ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک نیکی کا کام کرے تو اس کو 2 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کہ ہم ان کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل پڑے اور کفار نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لے آئے گا تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم نے یہ اعلان سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم کا گھوڑا زمین میں دس گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے محمد، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ دعا فرما دیجئے کہ میرا گھوڑا زمین سے نکل جائے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی تو ان کا گھوڑا زمین سے نکل گیا۔ جب گھوڑا زمین سے نکل گیا پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سنا ہوا تھا، اعلان ہویا ہوا تھا کہ جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، پھر ان کا گھوڑا زمین میں دس گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر دے کہ میرا گھوڑا زمین سے نکل جائے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی، ان کا گھوڑا زمین سے نکل گیا۔ چنانچہ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ بن مالک کو یہ بشارت دے دی کہ تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حالانکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ کو بشارت دے رہے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اسی وقت حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم اسلام کی گود میں آ گئے، اسلام کے آغوش میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بے حد فتوحات ہوئی۔ جب ایک ملک کو فتح کیا، جب وہاں سے سامان لایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یاد آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بورے کھلوائے اور ان بوروں میں سے سونے کے کنگن نکلوا کر حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم کے لیے سونا پہننا جائز ہی نہیں تھا بلکہ ثواب کا کام تھا، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہوئی تھی۔ تو نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نسبت سے احکام بدل جاتے ہیں، نسبت سے مقام بدل جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، میں اس کا ترجمہ کر کے آپ حضرات کے سامنے سے رخصت چاہوں گا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر ایک بات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔
ایک بات کا پہلو مثبت ہوتا ہے اور اسی بات کا ایک پہلو منفی ہوتا ہے۔ اس کا مثبت پہلو تو یہی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ اور اس کا منفی پہلو کیا ہے؟ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ میرے صحابہ میں سے اگر تم کسی کی بھی گستاخی کرو گے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور جب ہم راستے سے بھٹک جائیں گے اور ہم جب صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا ہمارے دل کے اندر اسلام باقی رہے گا یا رخصت ہو جائے گا؟ یقیناً ہمارے دلوں کے اندر سے اسلام رخصت ہو جائے گا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔